ہے وہ اس کے اندر فحاشی پائی جاتی ہے تو پھر بغیر بینسری کے بھی پڑھنا جائز نہیں، بغیر موسیقی کے بھی پڑھنا جائز نہیں۔ موسیقی کا استعمال تو کلی طور پر حرام، ناجائز، خواہ آپ قوالی کی شکل میں لے آئیں، خواہ کسی شکل میں لے آئیں، لیکن اگر انسان کچھ اچھے اشعار اچھی آواز میں پڑھتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرتا ہے، یا کوئی اچھے حکمت کے کلمات کہتا ہے اچھے لحن کے ساتھ اچھی آواز میں، تو یہ جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ موسیقی کے آلات نہ ہوں، اس کے ساتھ اس کے اندر شرک نہ پایا جائے، اس کے اندر فحش گوئی نہ پائی جائے، تو پھر یہ جائز ہے۔ رہ گیا مسئلہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں نبی علیہ السلام، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے پاس تھی تو دو بچیاں چھوٹی چھوٹی وہ دف بجا رہی تھی۔ دف کیا ہوتی ہے؟ دف ہوتی ہے کہ ایک طرف چمڑا لگایا ہوتا ہے، ایک لکڑی کا وہ برتن سا ہوتا ہے، اس کے ایک طرف چمڑا لگایا ہوتا ہے، بس اس کو بچیاں اس پہ ہاتھ مار رہی تھی اور ساتھ وہ پڑھ رہی تھی، جنگ بعاث کا تذکرہ کر رہی تھی۔ تو انہوں نے پہلے نمبر پر تو چلتے چلاتے یہ بات کہی، فینا نبی یعلم ما فی الغد، ہمارے اندر ایسے نبی ہیں جو جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ بچیوں نے بات کہی، بچیوں نے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ کہو، یہ نہ کہو، آپ نے منع کر دیا۔ وہ جو پہلے آپ جنگ کا تذکرہ کر رہی تھی وہ کرتی رہو، یہ نہ کہو۔ کیوں؟ کہ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ما تدری نفس ماذا تکسب غدن، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کل کیا کرے گا، یہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ تو آپ نے وہ دف بجا رہی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ یہ کیا شیطان کی بینسریاں آپ بجا رہی ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر داہما، ان کو اپنا کام کرنے دو، وہ چھوٹی بچیاں تھیں۔ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، وَهَذَا عِيدُنَا، اور وہ عید کا موقع تھا، یہ ہماری عید کا موقع ہے۔ تو یہ بچیوں کو دف کی اجازت دی آپ نے، اور وہ بھی ایک عید کے خاص موقع پر۔ اس سے صرف اتنی بات ہی ثابت ہوتی ہے کہ اگر بچیاں کسی ایسے موقع پر الگ جہاں پردے کا اہتمام ہو اور وہاں فوش گانے نہ گائیں، کوئی اچھی بات کہیں اور اس طرح ہلکی پھلکی خوشی کا مظاہرہ کر لیں، تو بچیوں کو اجازت ہے صرف۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کسی حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام نے کسی موقع پر دف بھی بجائی ہو، باقی آلات تو اپنی جگہ پہ، دف بجائی ہو، یا بڑی عورتوں نے کسی موقع پر دف بجانے کا اہتمام کیا ہو۔ تو یہ مسئلہ یہ کہنا کہ میں ایک دفعہ ایک جگہ پہ گیا تو وہاں لوگ ڈھول پیٹ رہے تھے، تو وہاں کے مولوی صاحب نے ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ ڈھول پیٹنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے مولوی صاحب دف بجانا جائز ہے؟ کہ ہاں وہ تو بچیوں کے لیے نبی علیہ السلام نے تھوڑی سی اجازت دی تھی۔ تو وہ بابا کہتا آگے سے دف کی جمع ڈھول، دو دفعے ملا لے تو ڈھول بن گیا۔ یہ اپنا فلسفہ ہے، یہ اپنا اجتہاد ہے۔ کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یا اس کے بعد مردوں نے کبھی دف نہیں بجائی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مردوں کے لیے دف بجانا بھی حرام ہے، جس طرح باقی موسیقی کے آلات ان کا استعمال حرام ہے، اسی طرح دف بجانا بھی حرام ہے۔ عورتوں کو اگر اس موقع پر جائز ہے تو ہلکی پھلکی، وہ بھی اس صورت میں کہ جب کوئی ایسی چیز ان کے اشعار میں نہ ہو اور ان کی آواز غیر محرموں تک نہ جائے، وہ پردے میں ہوں، عورتیں ہی ہوں، اپنی جگہ پہ وہ اس چیز کا اہتمام کریں کسی خوشی کے موقع پر، تو صرف اس حد تک اجازت ہے، ویسے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں یہ عادت بنانی چاہیے۔ ہمارے گھروں میں جو مشکل بن چکی ہے، موبائل کے اندر موسیقی، ٹی وی کے اندر موسیقی، ہر جگہ موسیقی، ہر وقت جہاں کان میں گانے کی آواز پڑتی رہے، آپ خود اندازہ فرمائیے کہ اس انسان کی روح کی کیفیت کیا ہوگی۔ روح کی غذا کے لیے، روح کی بالیدگی کے لیے، روح کی تازگی کے لیے
اس کو فرحت بخشنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم روح کی غذا کا اہتمام وہی کریں جو غذا اللہ نے نازل کی ہے، اور وہ اللہ کا قرآن ہے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کی تلاوت سنیں۔ کوئی موسیقی، کوئی کسی کا کلام قرآن پاک کا بدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ جب امت نے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہماری پستی اور ہماری آج کل جو مسلمانوں کی حالت ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا سبب کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑا۔ ان اللہ یضع بہذا الکتاب اقوام، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس کتاب کے ساتھ امتوں کو بہت عروج بخشتا ہے، امتوں کو بہت ترقی بخشتا ہے، اور جو قوم قرآن پاک کو چھوڑ دیتی ہے اللہ اس کو ذلت اور پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں جا پھینکتا ہے۔ اس لیے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور خار تم ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہمیں قرآن پاک سے دل لگانا چاہیے، گھروں میں خود بھی اور بچوں کو بھی اس چیز کی عادت ڈالنی چاہیے، اور یہ اپنے موبائل کے اندر سے یہ جو موسیقی والی ٹونز ہیں ان کو نکالنا چاہیے۔ ان کا عام سننا بھی حرام ہے، اور وہ آدمی ذرا غور کرے کہ جو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، امام صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور یہ فوش گانا اس کے موبائل سے چل رہا ہے، اور اب یہ بند نہیں کرتا، اپنی نماز بھی برباد، باقی لوگوں کی نماز بھی برباد۔ اور بند اس لیے نہیں کرتا، جی مولوی صاحب نے کہا ہے موبائل بند کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کسی سے موبائل بند کر کے نماز پڑھنی چاہیے، اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو نماز کی حالت میں آپ جیب میں ہاتھ ڈال کے بٹن دبا کے موبائل کو بند کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ مسئلہ زیادہ بڑا ہے، یا کہ سارے نمازیوں کی نماز برباد کرنا، یہ مسئلہ زیادہ بڑا ہے۔ آپ ذرا اس پہ غور کیجئے اور توجہ کیجئے۔ اور مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا کہ اس کا موبائل سے جب آواز آئے، گانے کی آواز آئے، جب بھی اس کے کان میں پڑے گانے کی آواز پڑے۔ اس لیے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ ایسی ٹون اپنے موبائل میں فیڈ کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالے۔ ہم جب بھی پڑھیں قرآن پڑھیں، جب بھی سنیں اللہ کا کلام سنیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، اور میوزک، موسیقی اور اس طرح کی چیزوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ ایک شیطان نے ہمیں قرآن سے